سورۃ الفیل مکی ہے، نزول میں 19 ہے اور ترتیب میں 105 ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی سازشوں کو رائے گان، تضلیل تباہ و برباد۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیج دیا ان کے اوپر پرندے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارہ، جو مارتے تھے ان کو پتھر من سجیل، کنکروں کے چھوٹے چھوٹے۔ فجعلہم، پس کر دیا ان کو کعصف، جیسے بھوسا ہو، مأکول، کھایا ہوا، لتڑا پتڑا۔ یہ یمن کی طرف ایک علاقہ تھا، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی وجہ سے عربوں سے دشمنی ہو گئی اور وہ اس کے درپے ہوا کہ ان کی عزت اس لیے ہے کہ ان کے ہاں حجر اسود ہے اور کعبہ ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا اور خاص موسم میں آ کے مکہ پر حملہ کیا، اور دستور کے مطابق جب ایک بادشاہ کہیں جاتا ہے تو اپنا روب جھاڑتا ہے۔ اس نے اہلیان مکہ کے اونٹ پکڑ لیے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی پیدائش میں 50 دن باقی تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب اہل مکہ کے بڑے تھے۔ وہ چند سرداروں کو ساتھ کر کے ابرہہ کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ اونٹ چھوڑ دے۔ ابرہہ نے کہا میں تو کعبہ لینے آیا ہوں، آپ اونٹوں کی سفارش کرنے آئے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل، اونٹ میرے ہیں، ورب الکعبۃ اللہ یحمیھا، اور کعبے کا رب اللہ ہے، وہ بچا لے گا۔ تب پختہ عقیدہ تھا۔ چنانچہ اس نے اونٹ چھوڑ دیے۔ عبد المطلب اونٹوں کو لے آیا اور اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے باہر ہوا، اور کچھ دیر کے بعد چھوٹے چھوٹے پرندے دریا کی طرف سے نمودار ہوئے، اور ہر پرندے کے منہ میں ایک کنکر تھا، اور وہ ابرہہ کے فوجی کو مارتا تھا، اور وہ عجیب کنکر تھا کہ فوجی وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور وہ اپنے ناکارہ ارادے میں ناکام ہو گیا۔ الم تر کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا فعل ربوں کا، کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ مراد ابرہہ کے لشکر ہے، وہ لے کے آئے تھے، بڑا ہاتھیوں کا قطار تھا ان کے پاس۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی سازشوں کو غلط۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان کے اوپر پرندے غول کے غول۔ تم آگے بیٹھنے کے اہل نہیں، پیچھے کہیں بیٹھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے ہو کبھی زمین کو، درخت کی کیا تبدیلی ہے، جانور قسم کے آدمی آگے جو بیٹھتے ہیں وہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اور بھیج دیا ان کے اوپر پرندے غول کے غول، ایسے تماشا بیٹھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو جو سال پر بیٹھتے ہیں ان کا کام ہے، اتنے اتنے لوگوں کو کیا کام ہے پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اس لیے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو صفوں میں نہ چھوڑا جائے۔ کیوں؟ وہ بے توجہی پیدا کرتے ہیں، وہ ذمہ دار نہیں ہوتے۔ کبھی ادھر دیکھیں گے، وہ ادھر دیکھیں گے، اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو دعا کے چکر میں اپنے کمرے میں جاؤ، وہاں دعا مانگو، کافی ہے وہ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ مفسرین لکھتے ہیں شاعر ملت کو نقصان پہنچانے والا عزت کھو بیٹھے گا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، مفسرین فرماتے ہیں دین کے خلاف سازش ہے، ایک دن دم توڑے گی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، مفسرین فرماتے ہیں دین دشمنوں کے لیے بڑے لشکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ضرورت ہے، وہ ایک مختصر سے حیات میں ظاہر ہو جائے گا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کی کوئی کمی نہیں۔ فجعلہم کعصف مأکول، بس کر دیا ان کو بھوسا کھایا ہوا، لتڑ پتڑ۔ سورۃ الفیل مکی ہے، نزول میں 19 ہے اور ترتیب میں 105 ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی سازشوں کو رائے گان، تضلیل تباہ و برباد۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیج دیا ان کے اوپر پرندے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارہ، جو مارتے تھے ان کو پتھر، من سجیل، کنکروں کے چھوٹے چھوٹے، فجعلہم، پس کر دیا ان کو کعصف، جیسے بھوسا ہو، مأکول، کھایا ہوا، لتڑا پتڑا۔ یہ یمن کی طرف ایک علاقہ تھا، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی وجہ سے عربوں سے دشمنی ہو گئی، اور وہ اس کے درپے ہوا کہ ان کی عزت اس لیے ہے کہ ان کے ہاں حجر اسود ہے اور کعبہ ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا اور خاص موسم میں آ کے مکہ پر حملہ کیا، اور دستور کے مطابق جب ایک بادشاہ کہیں جاتا ہے تو اپنا روب جھاڑتا ہے۔ اس نے اہلیان مکہ کے اونٹ پکڑ لیے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی پیدائش میں 50 دن باقی تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب اہل مکہ کے بڑے تھے۔ وہ چند سرداروں کو ساتھ کر کے ابرہہ کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ اونٹ چھوڑ دے۔ ابرہہ نے کہا میں تو کعبہ لینے آیا ہوں، آپ اونٹوں کی سفارش کرنے آئے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل، اونٹ میرے ہیں، ورب الکعبۃ اللہ یحمیھا، اور کعبے کا رب اللہ ہے، وہ بچا لے گا۔ تب پختہ عقیدہ تھا۔ چنانچہ اس نے اونٹ چھوڑ دیے۔ عبد المطلب اونٹوں کو لے آیا اور اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے باہر ہوا، اور کچھ دیر کے بعد چھوٹے چھوٹے پرندے دریا کی طرف سے نمودار ہوئے، اور ہر پرندے کے منہ میں ایک کنکر تھا، اور وہ ابرہہ کے فوجی کو مارتا تھا، اور وہ عجیب کنکر تھا کہ فوجی وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ اپنے ناکارہ ارادے میں ناکام ہو گیا۔ الم تر کیف، کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا فعل ربوں کا، کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ مراد ابرہہ کے لشکر ہے، وہ لے کے آئے تھے، بڑا ہاتھیوں کا قطار تھا ان کے پاس۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنایا ان کی سازشوں کو غلط؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان کے اوپر پرندے غول کے غول۔ تم آگے بیٹھنے کے اہل نہیں، پیچھے کہیں بیٹھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے ہو کبھی زمین کو، درخت کی کہتے ہیں، جانور قسم کے آدمی آگے جو بیٹھتے ہیں وہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اور بھیج دیا ان کے اوپر پرندے غول کے غول، ایسے تماشا بیٹھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو جو سال پر بیٹھتے ہیں ان کا کام ہے، اتنے اتنے لوگوں کا کیا کام ہے پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اس لیے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو صفوں میں نہ چھوڑا جائے۔ کیوں؟ وہ بے توجہی پیدا کرتے ہیں، وہ ذمہ دار نہیں ہوتے۔ کبھی ادھر دیکھیں گے، وہ ادھر دیکھیں گے، اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو دعا کے چکر میں اپنے کمرے میں جاؤ، وہاں دعا مانگو، کافی ہے وہ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ مفسرین لکھتے ہیں شاعر ملت کو نقصان پہنچانے والا عزت کھو بیٹھے گا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، مفسرین فرماتے ہیں دین کے خلاف سازش ہے، ایک دن دم توڑے گی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، مفسرین فرماتے ہیں دین دشمنوں کے لیے بڑے لشکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ضرورت ہے، وہ ایک مختصر سے ہیئت میں ظاہر ہو جائے گا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کی کوئی کمی نہیں۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس کر دیا ان کو بھوسا کھایا ہوا، لتڑ پتڑ۔